پیارے ساتھیوں، جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تب تک پوری طرح سے بادشاہت قائم ہو چکی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیٹے یزید کے بادشاہت کی وصیت بھی کر دی تھی۔ آپ کے وصال کے بعد پوری طرح سے یزید کو بادشاہت حاصل ہو گئی۔ ہر طرف لوگ یزید کی بادشاہت ماننے لگے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ پیارے ساتھیوں، ہسٹورین کے مطابق تو یزید میں بادشاہت کی کوئی بھی کوالٹی موجود ہی نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ تو شراب اور شکار کا بھی شوقین تھا۔ ادھر جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اس کی بادشاہت ماننے سے صاف انکار کر دیا، اور بہت سے لوگوں نے تو امام حسین ہی کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور انہی کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اب جب یزید تک یہ خبر پہنچی تو ظاہر ہے اس کو اپنی حکومت کی فکر پڑ گئی۔ ابھی تو اسی کی ہی بادشاہت قائم تھی اور چاروں طرف کے لوگ اسی کے انڈر میں تھے۔ کوفہ اور بصرہ دو بڑے شہر تھے جس کو مسلم حکمرانوں نے ہی آباد کیا تھا۔ ابھی وہاں کے گورنر بھی یزید ہی کے انڈر میں تھے۔ یزید نے ان گورنروں کو امام حسین کے خلاف کر دیا اور ان کو گرفتار کرنے کو کہا۔ اب ان لوگوں نے امام حسین تک یہ خبر پہنچائی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں اور آپ ہی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ جب امام حسین تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے ایک ساتھی کو وہاں بھیجا کہ حالات کو پتہ کریں اور ہم کو خط لکھیں۔ جب وہاں پہنچے تو کوفیوں نے ان کا زبردست استقبال، اپنے آپ کو امام حسین کا سپورٹر اور ان کا چاہنے والا دکھایا۔ اب جیسا حالات انہوں نے دیکھا ویسا خط لکھ دیا کہ آپ یہاں تشریف لائیں، یہاں سب کچھ بہتر ہے۔ جب امام حسین تک یہ خبر پہنچی تو مدینہ سے نکل گئے اور خط بھیجنے کے بعد ان کے ساتھی کو کوفہ میں قتل کر دیا گیا۔ امام حسین نے اپنے ساتھ اپنے گھر والوں اور اپنے خاص ساتھیوں کو لیا۔ بہت سے صحابہ نے منع کیا آپ وہاں مت جائیے، کوفی تو پہلے ہی سے دھوکے باز ہیں، لیکن آپ نے کسی کی بھی نہ سنی۔ مدینہ سے نکلنے کے بعد ہی میدان کربلا میں آپ کو گھیر لیا گیا اور یزیدی فوج نے یہ سب کچھ پہلے سے ہی پلان کر رکھا تھا۔ آپ کو طرح طرح سے ستانے کے بعد آپ پر پانی کے راستے بند کر دیے گئے۔ آپ کے ساتھ ایک 6 مہینے کا چھوٹا بچہ بھی تھا جو کہ بنا پانی سے دم توڑ بیٹھا۔ یزیدی فوج نے پہلے تو آپ کو بادشاہت قبول کرنے کو کہا اور آپ نے صاف انکار کر دیا۔ آخرکار لڑائی شروع ہو گئی اور امام حسین کے ساتھیوں نے ایک ایک کر کے اپنا جان نچھاور کر دی اور سب کے سب اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ پہلے تو دشمن ایک ایک کر کے آپ سے لڑنے آ رہے تھے اور آپ سب پر بھاری پڑ گئے تھے۔ اب انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ ایک ایک کر کے لڑنا ان سے صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ 10 محرم کے دن یہ جنگ شروع ہوئی جس میں شیر خدا کے بیٹے نے اکیلے ہی پوری فوج کے سامنے اپنے بہادری کا لوہا منوایا۔ لڑائی کرتے کرتے عصر کے نماز کا وقت ہو گیا اور آپ نے نماز کی نیت باندھ لی۔ انہیں تو دھوکے سے ہی مارنا ممکن تھا اور ایسا ہی کیا گیا۔ عصر کے نماز کا وقت تھا، آپ سجدے میں، ظالموں نے موقع اچھا دیکھا اور آپ کو شہید کر ڈالا۔ کمینوں کو یہ بھی خیال نہ آیا کہ یہ سرور کونین کے نواسے ہیں جن کا بچپن آپ کے گود میں گزرا۔ ساتھیوں، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔